بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کو کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ آ جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مسلمانوں کے سفید بال ہوں اور اپنے سفید بالوں کو نہ اتھیڑیں، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا تھا، تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونا سے انسان کی شان و شوکت، عزت وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو دیتے ہیں، اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بہتر ہے کہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا برا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کی گناہ زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جائے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جائے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرا فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ہوش و حواس قائم نہیں رکھتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، کیا کہہ رہا ہے تو کون سے الفاظ بول رہا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر آتے اس کو سجدے کی ہی حالت میں دیکھتے ہیں۔
روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے میرے اللہ میرے اعمال نامہ کوئی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میری رحمت سے جنت چلا جا۔ بندہ کہے گا، اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کی 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنمی لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے نیک بندے کو ادھر لے آؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہے گا کہ اے اللہ آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے کون 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اور جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ ہی ہیں، مجھ سے کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکال لی ہے اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی ہے، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ جی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورۃ کوثر بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے وظیفہ میں صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کو مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی ہو، بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا مقصد انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں وظیفہ اپنی شادی کے لیے کریں یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ اپنے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، سورۃ کوثر کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم ہے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ کوثر اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، یہ سورت قرآن پاک کی 30 پارہ میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے، ہفتے کو یہ وظیفہ کا ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کر لیں، پھر عصر کی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر اول آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ ایسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے۔ پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر اپنی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کو کسی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیک کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو اس لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔